الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس
إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دابا 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبك الطيب الطيبين أطهر الطاهرين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. میرے محبوب دوستو، میرے پیارے صاحبو، آپ سب حضرات جانتے ہیں ہمارے ہاں سلسلہ وار قصہ احسن القصص یعنی کہ سورۃ یوسف جو ہے وہ قسط وار سنائی جا رہی ہے. گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے یوسف ایھا الصدیق، اے بہت سچ بولنے والے یوسف. آج ساقی کئی برسوں کے بعد حضرت کی بارگاہ میں آیا اور جب وہ جیل سے جا رہا تھا تب حضرت نے اس سے کوئی بات کہی تھی اور اسے تعبیر بھی بتائی تھی کہ بہت جلد ان قریب تو بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوگا، تجھے بادشاہ وقت اپنی بارگاہ میں پھر وہی نوکری عطا کرے گا، یعنی کہ ساقی کے طور پر شراب بنانا اور شراب پلانا، یعنی تجھے بادشاہ کا قرب نصیب ہوگا. پیغمبر علیہ السلام کے کہنے کے مطابق، فرمانے کے مطابق وہی کچھ ہوا ان دونوں کے ساتھ
جو آپ نے حرف بحرف بیان کیا تھا۔ آج ایک پہلو جو تشنا ہے وہ بتاتا جاؤں کہ بادشاہ مصر یعنی فرعون جس نے اپنے مذہب کے بڑے 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 اونچے پروہتوں کو بھی آزما لیا، پورے ملک کے نجومیوں کو دیکھ لیا، اب اس ملک میں کوئی ایک نجومی تھوڑا ہے، بڑے سے بڑے بیٹھے ہیں جو چیمپئن ہیں، اور جو مذہبی دعوے دار جو بہت بڑے اپنے آپ کو مذہب کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، باری باری وہ دربار فرعون میں لائے گئے۔ فرعون نے انہیں کہا آج تم علم کے گھوڑے دوڑاؤ، پوری تحقیق کرو، یہ بادشاہ کا خواب ہے اور یہ کوئی معمولی خواب میں نے نہیں دیکھا، اس کی تعبیر لاؤ۔ توجہ رہے، آج بات علم پر ہے کہ علم عام کیا ہے، علم خاص کیا ہے اور علم غیب کیا ہے۔ چیز یہ ہے ہم لوگ ڈائریکٹ لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور اگلے بھی ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں کوئی علم غیب نہیں جانتا، کیونکہ آج میرے دوست آئے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، نہ علم کی زیادہ لمبی بحث چھیڑوں گا، اشارتاً بتا رہا ہوں کہ ایک علم عام ہے، ایک علم خاص ہے اور ایک علم الغیب۔ یہ جو علم الغیب ہے یہ نبی اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، ولی اور اللہ کے درمیان۔ ہر علم کو آپ علم الوحی نہیں کہہ سکتے، یاد رکھیے گا علم الوحی وہ ہوتا ہے جو مستند آئندہ آنے والے نبیوں کی شریعت کا قانون ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن سارے کا سارا وحی ہے مگر قانون ہے، مستند ہے، سند ہے۔ اس علم کو ہم ان علموں میں شامل نہیں کریں گے، یہ علم الوحی ہے، یہ اللہ نے جو دیا اسے قانون بنا دیا۔ اب اس قانون پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، آج مجھے اس علم پر بات کرنی ہے جسے آپ وحی نہیں کہہ سکتے۔ جب پیغمبر بغیر وحی کے بتائے تو یہی علم الغیب ہوتا ہے، یہی علم الغیب ہوتا ہے۔ اب علم وحی کو تو ہم علم الغیب نہیں کہہ سکتے، اگر کہہ بھی لیں تو جائز ہے، کیونکہ وحی بھی علم غیب میں شامل ہے، مگر اس میں ایک معترض کہتا ہے کہ یہ اللہ نے بتایا، جبریل لایا تب خبر ہوئی، مگر میرے نزدیک علم الغیب کی ایک یہ بھی تشریح ہے جو اللہ اور نبی کے درمیان معاملہ ہے، وہ جبریل کو بھی پتہ نہیں۔ ہر نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ جبریل کو خبر نہیں ہوتی، اس کی کرامن کاتبی راہم خبرنیس۔ اس لیے یہ بڑی وضاحتیں ہیں، انہیں سمجھنا ہوگا، اور عوام میں یہ بات نہیں سمجھی جا سکتی جلدی، کیونکہ یہ بڑا ایک وسیع علم ہے اور بڑی وسیع دنیا ہے۔ لہذا جو وہی ہے وہ قانون ہے، جو کئی ہے وہی ہے وہ سند ہے، لہذا اس کا ایک گواہ ہے، وہی کا گواہ جبریل ہے۔ کون گواہ ہے؟ بولو کون گواہ ہے؟ تو جس علم کا کوئی گواہ ہو اس کو ہم علم الوحی کہیں گے۔ براہ راست اللہ کی طرف سے جو علم دیا جاتا ہے وہ علم الغیب ہوتا ہے، اور یہ تمام علوم کا سردار ہوتا ہے۔ آئیے ذرا
کہ فرعون اپنے مذہب کے بڑے بڑے دعوے داروں کو آزما چکا، اور یہ ہونا تھا۔ پاک پروردگار نے باطل کو ننگا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے پہلے دعوت دی فرعون کو، اے فرعون تو پہلے اپنے مذہب والوں کو آزما، اور اس کے بعد پھر جو تعبیر علم بتایا کرتے تھے، خوابوں کا علم، اس زمانے میں وہ دور تھا کہ خوابوں کا علم بتایا جاتا تھا۔ اور یہ بھی میں بتاتا جاؤں، جس نبی کے دور میں جو معجزات ہوتے ہیں، اسی دور کے اندر عوام میں وہ چیز کچھ موجود ہوتی ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کا مقابلہ کرتے ہیں، تو حکومت کے اوپر جن کا غلبہ تھا وہ جادوگروں کا تھا، اور بادشاہ کے مصاحبین خاص بڑے بڑے جادوگر تھے۔ تو جادو کی وجہ سے وہاں پر اللہ نے پیغمبر کو بھی جادو کا توڑ دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یاد رکھیے گا طب عروج پر تھی، اور آپ کو طب کے مقابلے میں علم غیب دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں نا میں زندہ کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، وہ اس زمانے میں یہ تھا کہ آدمی کو وہ زندہ کر لیتے تھے۔ لہذا یہ بڑی لمبی باتیں ہیں، میں ذرا آپ کے علم کو وسیع کرنے کے لیے اور آپ کو مزید کچھ دینے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ مایوس ہو گئے، کیا ہے؟ بولیے، اپنوں سے مایوس ہو گئے، اپنے علماء سے مایوس ہو گیا، اپنے بڑے بڑے نجومیوں سے مایوس ہو گیا۔ قرآن نے بتایا کہ آخری فیصلہ کیا تھا ان کا، سنیے ذرا۔ جب فرعون کے دربار میں آخری اینڈ بیان ہوا، ہاں بھئی کیا کیا؟ وہ طرح طرح کی تعبیریں دیتے رہے، بڑے بڑے چھو منتر کرتے رہے، مگر تعبیر نہ ملی۔ تعبیر کیسے مل سکتی تھی؟ جو دروازہ رب کھولے اسے کون سمجھا سکتا؟ یہ خواب بھی خدائی تھا، ملا بھی فرعون کو تھا، اور یہ اللہ نے دروازہ یوسف کے لیے کھولا تھا اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ صرف پیغمبر کی خاطر کھولا گیا۔ پیغمبر میرے یوسف، تجھے جس جیل میں ڈالا گیا اس جیل سے تمہیں شان سے واپس لائیں گے فرعون کے دربار میں۔ عام مولویوں کی طرح نہیں جو وزیروں کے درباروں میں گھومتے رہتے ہیں، جو وہاں پر بکیں اٹھائے ہوئی خود وزیروں کے دربار میں بیٹھتے ہیں جا کر منگتے بن کر۔ اللہ نے کہا میرے یوسف تو مولوی عام نہیں ہے، تو مولوی خاص ہے، اس لیے تجھے شان سے بلائیں گے۔ کیا تجھے؟ اب وہ پہلا قدم شروع ہو گیا۔ فرعون نے فتویٰ لیا، او بھائی میں تنگ آ گیا ہوں، کئی مہینے ہو گئے ہیں، 3 مہینے گزر گئے، ابھی تک تمہاری کوئی تعبیر جو ہے وہ صحیح ٹھہری نہیں، جھچی نہیں جسے میں پسند کروں، اب تم آخری فتویٰ دو۔ قرآن نے ان کا فتویٰ لکھا، قالوا اضغاث احلام، اللہ، یہ تھا جناب ان کا جواب۔ فرعون کے دربار میں سب کہنے لگے اے ہمارے بادشاہ، ہمارے رب، ہم نے سارے علم کے گھوڑے دوڑا لیے پر نتیجہ یہی نکلا، قالوا اضغاث احلام، یہ تو گھاس بھوس کی طرح ہے جو سوکھ جائے، یہ ہمارے بادشاہ یہ دماغی خلط ملط ہے، کچھ بھی نہیں۔
جب دربار فرعون میں یہ خواب کی تعبیر بتائی جا رہی تھی تو فرعون غصے میں آ گیا، کہنے لگا چپ ہو جاؤ، مفت کی روٹیاں کھانے والوں اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والوں، تمہارا علم بیکار، تم بیکار، میرا خواب ہے، کوئی الجھا ہوا نہیں، یہ یقیناً خواب ہے، یہ یقیناً خواب ہے۔ پھر ساقی کو موقع ملا شراب پیش کرتے ہوئے، اے میرے بادشاہ، ڈر کے مارے میں تو کئی سال سے نہیں بولا، ایک بندہ تیری سلطنت میں ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ ایک بندہ ہے، فرعون بے تاب ہے، سخت پریشان ہے، خواب بھی مجھے ٹھیک لگتا ہے، میرے مذہبی ٹھیکیداروں نے کہہ دیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، پر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ذرا میرے قریب آ میرے ساقی، مجھے تفصیل سے بتا وہ کون ہے، کیا مصری ہے؟ جواب دیا نہیں، وہ کنعانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کنعان سے لایا گیا ہے، غلام بنایا گیا ہے اور پھر جیل پہنچایا گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ سچی تعبیریں بتاتا ہے؟ تب اس نے کہا حضور میں نے بھی تعبیر پوچھی تھی، حرف بحرف سچی ہو گئی۔ بادشاہ کے چہرے پر تبسم، خوشی کی لہر دوڑ گئی، کہنے لگا جلدی کر، سامان تیار کر اور اعلیٰ قسم کی بگی لے جو بڑوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اس بگی پر بیٹھ کر جیل خانے پہنچ، جا کر اس سے میرے خواب کی تعبیر لے۔ میں تو 3 مہینوں سے تڑپ رہا ہوں، مجھے آج تک کوئی تعبیر ملی نہیں، میرا دل مطمئن نہیں ہوا، اپنوں سے دل بھر گیا ہے، اور جلدی جا کے اس بندے سے تعبیر لے آ۔ وہ بگی پر بیٹھتا ہے، افسران کی جماعت ساتھ جا رہی ہے جیل خانے میں، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، اور سنہری جوتی پہنی اس نے۔ بادشاہ نے کہا تھا اعلیٰ قسم کی بگی میں بیٹھ کر جاؤ، تم نے میرے دل کی آج بات کی ہے، میری بے چینی کو دور کرنے کا وقت آ گیا ہے، اتنی تم نے تعریف کی ہے، جلدی جاؤ اس کی بارگاہ میں جا کر اس کی تعبیر لے کر آؤ۔ اب آگے کیا ہوا ذرا یہ سننے والا۔ ساقی راستے میں شرمندہ ہے، ایک رنگ آتا ہے دوسرا رنگ جاتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ساقی کیا وجہ، یہ تیرے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ کہنے لگا بس کوئی شرمندگی مار رہی۔ کہا شرمندگی؟ کیسی شرمندگی؟ کہنے لگا شرمندگی یہ ہے آج اس معصوم کا کیسے سامنا کروں گا، کئی برسوں کے بعد میں اس کے پاس جا رہا ہوں، جب میں جیل سے چلا تھا تب اس معصوم نے مجھے ایک ڈیوٹی دی تھی،
اور کہا یہ کام کرنا، میں وہ کام نہ کر سکا، اور شرمندگی یہ ہے کہ اس کے سامنے جا کر حاجت مند بن کر اس سے حاجت روائی کراؤں گا تو کیسا لگوں گا۔ دوستوں نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے۔ پھر انہوں نے کہا بادشاہ کا حکم ہے، جانا تو ہے نا، چل ذرا اس کے سامنے جاتے ہیں۔ ساقی کا خیال تھا کہ بڑی بے عزتی ہوگی، بڑی ڈانٹ پڑے گی، یوسف صدیق جو ہے وہ بات سیدھے منہ میرے ساتھ نہیں کرے گا، کیا پتا وہ تعبیر بتائے نہ بتائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیا پتا وہ تعبیر بتائے یا نہ بتائے۔ میں نے کون سا اچھا کرتوت کیا ہے، میں بھی تو کئی سالوں کے بعد جا رہا ہوں، اب مجھے مسئلہ بنا تو میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یعنی کہ پاک پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے، او ساقی گھبرانا، میرے نبیوں کا مکارم اخلاق اتنا بلند ہے کہ وہ بڑوں کو معاف کر دیتے ہیں، میرے بندے ہیں تبھی تو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ گلے شکموں کے پہاڑ نہیں بنایا کرتے۔ جیل کے دروازے پر پہنچا اور سپرڈنٹ جیل نے جب دیکھا، واہ، بادشاہی ملازم آیا اور بڑی ٹھاٹ کے ساتھ آیا، بڑی شان شوکت کے ساتھ آیا ہے۔ اب ساقی کو پتا تھا کہ کچھ اور نہ آگے ہو، اس نے سب کو کہا جیل کے اس مہمان خانے میں ٹھہرو، میں ذرا جاتا ہوں، اندر ملتا ہوں۔ قرآن اسی طرح نقشہ کھینچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، یہ پیچھے کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا، یہ کب فارغ ہوں تو میں بات کروں۔ اللہ کے پیغمبر جب فارغ ہوئے گھوم کر دیکھا تو سامنے ساقی کھڑا ہوا ہے، اور ساقی آواز دے کر کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق۔ یہ میں آپ کو ذرا عربی لہجے میں سنا رہا ہوں کیونکہ اس نے عربی انداز میں کہا، جب اس انداز میں پڑھتے ہیں تو ان میں بڑی عاجزی ہوتی ہے۔ یا یوسف ایھا الصدیق، آج کے دور میں تجھ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں، اور ڈرتا بھی ہے کہ اب جناب یوسف کا کیا رویہ ہوگا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، او میرے دوست ہم نشین ساقی۔ کالمہ ایک شاعر نے اپنے شعر میں اس کیفیت کو بند کیا ہے، جب کہنے لگا ہے سچ بولنے والے، بہت زیادہ سچ بولنے والے میرے یوسف، اللہ کے نبی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی شکوہ نہ کیا، کوئی گلہ نہ کیا۔ ساقی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساقی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے یوسف نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، تجھے کام کہا تھا جاتے ہوئے، آج کئی برسوں کے بعد آیا ہے، آج تیری ضرورت بنی ہے تو میرے پاس آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے شاعر کہتا ہے شکوہ کسی سے
کیا کریں میں کتنوں سے شکوہ کروں میں بھائیوں کا شکوہ کروں میں نے تجھے کہا تھا پر افسوس کہ میں نے کیوں کہا تھا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے تجھے بتا کر اپنے رب کو خفا کر دیا خفا کا معنی ہلکا ہے میرا رب اس بات پر ناراض ہوا میرے یوسف تو نے غیروں سے کیوں مدد مانگی تو نے غیروں سے کیوں مدد مانگی میں جو ہوں یہ بات کہنی تھی تو مجھ سے کہتے شکوہ کسی سے کیا کریں شکوہ آج ذرا سی مصیبت آ جائے ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں میں صدقے بھی دے چکا ہوں میرا کام نہیں ہوا میں وظیفے بھی پڑھ چکا ہوں میرا کام نہیں ہوا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شکوہ کسی سے کیا کریں بیدار یار کا اے میرے بیدار دوست اب آئے ہو کیوں شکوہ کروں میں تجھ سے شکوہ کسی سے کیا کرے بیدار یار کا افسانہ کیا سنائے افسانہ کیا سنائے دل بے قرار کا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی پیغمبر کیا جواب دے رہی ہے میرے دوست میں نے شکوہ پہلے بھی نہیں کیا تجھے اتنا کہہ کر شرمسار ہوا ہوں اپنے رب سے میرے رب نے فرمایا میرے پیغمبر تو نے کافر کی طرف کیوں مدد کا اشارہ کیا ہے تیرا رب حی القیوم ہے تو نے حی القیوم سے کیوں نہ کہا تو نے کیوں غیر سے کہا تب فرمایا افسانہ کیا سنائے افسانہ کیا سنائے دل بے قرار کا آگے سے ساقی کیا کہتا ہے ذرا سنیے ادھر ساقی ہے کئی برسوں کے بعد آیا ہے اور ادھر ابو سفیان ہے جو ساری عمر تلوار لے کے گھومتا رہا اللہ کے نبی کے پیچھے کبھی بدر میں تلوار بلند کی کبھی احد میں تلوار بلند کی طرح طرح کے گماشتوں کو بھیج کر اللہ کے نبی کے قتل کے منصوبے بنتے رہے مگر جو دربار رسالت میں ابو سفیان آیا ادھر ابو سفیان آیا ادھر ساقی آیا بولیے ادھر ابو سفیان آیا ادھر ساقی آیا اور جناب عباس نے زور سے دھکا دے کر ابو سفیان کو حضور کے خیمے میں دھکیل دیا منہ کے بل پڑا حضور سامنے بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا انت سفیان تو سفیان ہے
عرض کی حضور سفیان اب سمجھ گیا ہوں تو سچا، تیرا رب سچا، تیرا دین سچا، سچا نہ ہوتا تو سردار مکہ تیرے قدموں میں اس طرح ذلیل ہو کے نہ گرتا۔ سچا نہ ہوتا تو سردار مکہ تیرے قدموں میں یوں ذلیل ہو کر نہ گرتا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ساقی ہے، اس نے کوئی اور گستاخی تو نہیں کی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کا وہ معاملہ پیش نہ کر سکا، اور جناب یوسف کو دیکھا وہ تبسم فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنے الفاظ میں کہا میرے ساقی کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، بے خوف ہو کر بات کر۔ اب کہتا ہے اے ہم نشین، اس ہم نشین میں بڑا درد ہے۔ او میرے جیل کے دوست، تیرے ہم نشین ہوا کرتے تھے، تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں سنا کرتے تھے، جیل میں تیرے رب کو مانا، جیل میں یوسف کے رب پر ایمان لایا، اور اب کہتا ہے اے ہم نشین نہ پوچھ، اے میرے ہم نشین یہ نہ پوچھ کہ مجھ پر کیا گزری ہے، میں بھولا ہوں یا کسی وجہ سے چپ رہا ہوں، میں ڈر کے مارے نہیں بولا۔ ہم نشین نہ پوچھ کہ مدت کے بعد مدت کے بعد یہ مالک کے راز ہیں، یہ یوسف تیرے رب کے راز ہیں، یہ تیرے رب کے راز ہیں کہ میں نہ بول سکا۔ میں تو مسلمان ہوں، میں وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھے پڑھایا ہے، مگر مدت آج کے بعد اے ہم نشین، اے ہم نشین نہ پوچھ کے مدت کے بعد منہ دیکھنا نصیب ہوا، منہ دیکھنا نصیب ہوا، رات دن بے قراری رہی آپ کے دیدار کی، کبھی رات کو جی بھر کے سویا نہیں، ہر وقت آپ یاد آتے تھے، بھولا نہیں۔ کچھ نے لکھا کہ وہ بھول گیا، بھولنے سے معنی اس کا یہ تھا اس کی مجبوری تھی، کوئی خوف تھا، وہ بولتا نہیں تھا، یہ بھولنا تھا، یا اس کو بھولنے کی حقیقت کچھ مدت کی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ قرآن کا حرف ہے، لہذا اس پر ہم زیادہ تفصیل نہیں کرتے۔ برکب ساقی کیا کہتا ہے؟ ساقی کہتا ہے منہ دیکھنا نصیب ہوا، ذرا زور سے کہ منہ دیکھنا نصیب ہوا، حسن بہار کا
جناب یوسف علیہ السلام سے ساری بات کہہ ڈالی. حضور مصر ویران ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کیسے ویران ہوا؟ علمی میدان سے اہل مصر بھاگ گئے. بادشاہ مطمئن نہیں ہو رہا اور میں نے اس سے عرض کی تھی اے بادشاہ تیرا خواب سچا ہے، میں تعبیر لے کر آؤں گا، آخری امید اب تو ہے. کیا کہا؟ آخری امید آپ ہے. آپ نے مسکرا کر فرمایا وہ کام جو کئی ماہ سے نہ ہو سکا، دیکھ نبیوں کی بارگاہ میں پل بھر میں ہوتا ہے. اب قرآن بولے گا، اب قرآن بولے گا. آ کر کہنے لگا یوسف آئیوا صدیق، کیا درد ہے اللہ کی قسم قرآن میں، کیا درد ہے. کہنے لگا ہے بہت سچ بولنے والے، افتنا بتا دے ہمیں جو بات پوچھنے لگا ہوں. میرے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے 7 گائیں بڑی صحت مند ہیں. میں قرآن کی تلاوت اس لیے نہیں کر رہا کہ وقت کم ہے میرے پاس. 7 گائیں فی 7 بقرات. کتنی 7 گائیں. میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں. بادشاہ کہتا ہے میں نے 7 گائیں دیکھی ہے، بڑی صحت مند ہیں، پانی سے نکل رہی ہیں، باہر آئی ہیں، بڑی صحت مند ہیں. تھوڑی دیر کے بعد 7 گائیں اور آ گئیں، دبلی پتلی کمزور. کمال کیا انہوں نے انہیں کان سے پکڑ کر نگل لیا. اور بادشاہ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ 7 سر سبز گوشے ہیں، یعنی کہ یہ گندم کے ہیں، اور 7 میں نے خشک دیکھے ہیں. ابھی تک تعبیر نہیں ملی، بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں مگر لاجواب ہو گئے ہیں. اے میری آخری امید، کیا میری آخری امید، جلدی جلدی بتا یہ خواب کیا ہے. وہ سارے کہتے ہیں قالو اضغاث احلام، یہ بیکار خواب ہے. اور نبیوں کے علم کا مذاق اڑانے والوں مولویوں، تم سارے کیا قیامت تک کے مولوی جمع ہو جائیں، محمد کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بولو مصطفیٰ کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے. پھر سن کان کھول کے قال تزرعون، یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے 7 سال خوب دبا کے زراعت کرو، جو فارغ زمینیں بادشاہ کو کہو ان میں بھی زراعت ہونی چاہیے، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑنا. پہلے 7 سال خوب ہوگا اناج، اس اناج کو جمع کرنا. پھر اگلے 7 سال قحط پڑنے والا ہے، وہ پچھلے 7 سال کا مال جو جمع کیا ہوگا ذرا دھیرے دھیرے کھانا، ہڑپ نہ کر جانا، ذرا آرام سے کھانا، کیونکہ 7 سال آئندہ آنے والے، یعنی 7 سال کے بعد وہ 7 سال بڑی قحط سالی کے ہو گئے. دعا کرو کہ پاکستان کے یہ 6 سال بھی بڑے خطرناک ہیں.
یہ میری آج بات یاد رکھو، میں نہ افسانہ نگار ہوں نہ تجزیہ نگار ہوں، پر آپ کو ایک بتا دوں کہ پاکستان کی یہ جو 6 سال اب آنے والے ہیں یا 7 سال آنے والے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس ملک کے جو حالات ہونے والے ہیں اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے حالات اب پیدا ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو آج کافروں نے چاروں طرف سے دبوچا ہوا ہے۔ امریکہ اور یورپ پوری طرح لگے ہیں کہ روس ٹوٹے، اور اس لیے ٹوٹے کہ آپ نے یہ جو بنائی ہے نا وہ گوادر کے اندر سی پیک کا منصوبہ، سب سے بڑی نیت یہی ہے کہ چائنا کو قابو کیا جائے۔ جب چائنا قابو آ جائے گا، اور انہی راستوں میں یاد رکھنا آج میری بات جنگ ہوگی، یہ بلتستان، یہ گلگت، انہی علاقوں میں جنگ چھیڑی جائے گی تاکہ یہ سی پیک بند ہو جائے۔ اور مسلمانوں، تم پر عرصہ حیات تنگ ہونے والا ہے۔ یہ میں بات ایسے نہیں کر رہا، بڑے بڑے تجزیہ نگاروں سے بھی جا کر سن لو۔ اللہ اس ملک کی اب خیر فرمائے، اللہ اس ملک کی خیر فرمائے۔ جناب یوسف نے کیا کہا؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا، ذرا خوب دبا کے زراعت کرنا، کوئی زمین خالی نہ چھوڑنا، اچھی طرح اس میں زراعت کرنا۔ جب 7 سال جب پورے ہو جائیں، پھر 7 سال قحط سالی ہوگی، کچھ نہیں اگے گا، ہوائیں چلیں گی، بارشیں نہیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے یہ قید لگائی جائیں گی۔ جا کر اپنے بادشاہ کو کہہ دو کہ پھر اس کا علاج بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ ساقی نے کہا حضور وہ 7 سال کا غلہ کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ کہا میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے، فَذَرُوا فِي سُنبُلِ، کیا؟ فَذَرُوا فِي سُنبُلِ، اپنے بادشاہ سے کہہ دو جو زراعت کا غلہ ہوگا وہ اسی طرح سٹوں میں موجود رہے، اسے کھولا نہ جائے، ان دانوں کو نکالا نہ جائے، اس سے بہترین حفاظت کبھی ہو سکتی نہیں۔ خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ ساقی کہنے لگا واہ، میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں اس باپ پر جن کا نور آپ ہیں۔ کبھی ماتھا چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے، اجازت ہے پاؤں بھی چوم لوں؟ آپ نے فرمایا چوم لو، یہ خوشی تیری بڑی مبارک خوشی ہے۔ اب کوئی پوچھے جی یہ باتیں قرآن میں ہیں؟ اس نے ہاتھ پاؤں چومے، قرآن میں نہ بھی ہوں۔ ایک بات بتائیں، آپ کو یہ خوشی مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اگر خوشی مل جائے، ماتھا بھی چومو گے، ہاتھ بھی چومو گے، پاؤں بھی چومو گے، وہ تو پیغمبر کے پاؤں ہاتھ ہے۔ ساقی بے قابو ہو گیا، چومنا شروع کر دیا، جھومنے لگا، اجازت لے کر کہنے لگا حضور اب اجازت دیجئے، دیر برداشت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے سخت سال آنے والے، سارا طریقہ بتایا۔ ادھر فرعون ٹہل ٹہل کے پھر رہا ہے، اتنے گھنٹے ہو گئے ساقی کو گئے ہوئے، ابھی تک آیا نہیں، بار بار پوچھتا ہے او پیادو، او میرے سپاہیوں، ذرا ان راہوں پر کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کہ میری قسمت جگانے والے کو کیوں دیر لگ گئی ہے۔ زور سے کہو، خدا کی قسم یہ میری تعریف ہے تو مت کہو۔ اب جب ساقی اپنی بگی پر سامنے آیا، فرعون کے محلات کے درمیان سے گزرا، شور پڑ گیا، اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے رب، وہ رب کہتے تھے فرعون کو، آ گیا ہے گردش دونا کو ٹال کر،
دربار کے اندر فرعون بیٹھا نہیں، دروازے پر کھڑا ہوا ہے، آلن و سالن مرحبا، جلدی آ، آخری امید، جلدی جلدی بتا مجھے کیا خبر لایا ہے۔ جب فرعون کو خدائی تعبیر بتائی گئی، فرعون جھومنے لگا محل کے اندر، کہنے لگا میں کہتا تھا نا میرا خواب بادشاہی ہے، او میں کہتا تھا نا میرا خواب پورے ملک کا ہے، میرا خواب میری پوری سلطنت کا ہے۔ او لوگوں میں جو کہتا تھا جھومنے لگا، ساقی سے بات سنی، دروازے پر ہی سنی، پھر پکڑ کر لے گیا، اپنے پاس بٹھایا، دوسری بار سنی، پھر تیسری بار سنی، پھر چوتھی بار سنی، 7 مرتبہ تعبیر سنی۔ اب جو اگلی بات ہے وہ ذرا تڑپ والی بات ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب مصر کے اس ایلچی نے کہا ثم یأتی من بعد ذلک اے فرعون گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر ایک خوشیوں کا سال آنے والا ہے۔ کیا کہا؟ ثم یأتی من بعد ذلک خوشیوں کا سال آنے والا ہے، یغاث الناس بڑی بارشیں ہوں گی، پھل لگیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، بولو ہم بھی دیکھیں گے، بولو نا ہم بھی۔ بہترین سال آنے والا ہے، بارشیں ہوں گی، وہ سوکے ہوئے کھیت، وہ باغات کھل اٹھیں گے، اتنا پھل لگے گا، گھر گھر میں نچوڑے جائیں گے، شرابیں نکالی جائیں گی، پورا مصر تر و تازہ ہوگا، وہ سال آئے گا، بولو نا وہ سال آئے گا، لذرو وہ سال۔ ثم یأتی من بعد ذلک فیہ یغاث الناس، فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، شرابیں نچوڑی جائیں گی، شرابیں نچوڑی، کھیت پھلوں سے لد جائیں گے، وہ سال آئے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں جب وہ سال آیا، جب کملی والا آیا، بولو جب وہ سال آیا، کملی والا آیا، تو آواز آئی اے کون آیا جدے اے کون آیا جدے آیا، بہاراں مسکرا پئیاں۔ قرآن کہتا ہے ثم یأتی من بعد ذلک، پھر وہ سال آئیں گا فرعون، اتنے باغات سرسبز ہو جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں وہاں صرف باغات سرسبز ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے محبوب تیری آمد پر میں تو پوری کائنات ہی سرسبز کر دوں گا۔
یہاں تو شراب نہ چھوڑے جائیں گے، میرے محبوب تیری آمد پر رحمت کے دروازے کھلیں گے، گناہگاروں کو معافیاں ہوں گی، پوری کائنات پر دین کا پرچم کھڑا ہو جائے گا۔ میرے محبوب ذرا دیکھ، تیری آمد پر مکے کی کسی عورت نے بیٹی جنی نہیں، سب نے بیٹے جنے آئے۔ فرعون نے جب تعبیر سنی بے قابو ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بے قابو ہو گیا۔ ایسا کی جلدی کر، میں ایمان لایا اس تعبیر پر، میں ایمان لایا اس تعبیر پر، یہ بالکل صحیح ہے، ہر بار صحیح ہے، اب مزید تصدیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں بھی کہتا ہوں یوسف ایھا الصدیق، پھر وہ بھی کہتا ہے ایسا کی بے تابی بڑھ گئی ہے، اتنی بے تابی تو مجھے کبھی شراب نہ پینے کی بھی ہوئی تھی، اتنی کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی، جب میں نے مصر کا تاج پہنا تھا تب بھی اتنی بے تابی نہ ہوئی تھی جتنی اب بے تابی ہو گئی ہے۔ جلدی جا، میں انہوں بلا کے لایا۔ کیا کر؟ ذرا وہ الفاظ تو سنیں۔ وقال الملک، بیتاب ملک نے کہا وقال الملک ائتونی، جلدی جاؤ ساقیا، شاہی اعداد کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ اور رب نے فرمایا میرے یوسف ذرا صبر سے، فرعون کے محلات اور ایوانوں میں ہلچل مچ گئی ہے، میرے یوسف جلدی نہیں کرنی، وہ بلائے گا، تو کہ میں نہیں آؤں گا۔